السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیسے آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے شروع کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا اللہم انا نسألک علما نافعا اللہم انا نسألک علما نافعا آمین یا رب العالمین۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ لا يستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ خدا اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے۔ اس سے خدا بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں۔ کئی صحابہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے دو مثالیں بیان کی، یعنی استوقد نارن جو اللہ تعالیٰ نے آگ کی مثال دی تھی کہ جیسے کسی نے آگ جلائی، اور او کصیب من السماء جو دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے زوردار بارش کی دی تھی، تو منافقین نے کہا کہ اللہ اس بات سے بلند تر ہے کہ اللہ ایسی مثالیں دے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اللہ تعالیٰ تو مچھر کی مثال دیتے ہوئے بھی نہیں شرماتا، تو پھر یہ مثالیں بالکل ٹھیک ہیں۔ دوسری رائے اس آیت کے نازل ہونے کی یہ بتائی جاتی ہے کہ بعض کافروں نے قرآن کریم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں کچھ مثالیں مکھی مچھر مکڑی وغیرہ کی دی گئی ہیں، اگر یہ واقعی اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہ اعتراض بہت بے تکا اعتراض تھا، کیونکہ مثال ہمیشہ ایسی دی جاتی ہے جو مضمون سے مناسبت رکھتی ہو۔ اگر کسی حقیر اور ذلیل چیز کی کمتر چیز کی مثال دینی ہو تو ایسی ہی چیز سے دی جائے گی جو حقیر اور ذلیل ہو۔ یہ کسی کلام کا عیب نہیں ہوتا بلکہ اس کی فصاحت اور بلاغت کی دلیل ہوتا ہے، مگر یہ بات انہی کی سمجھ میں آتی ہے جو طالب حق ہو اور حق پر ایمان لا چکے ہوں، لیکن جنہوں نے کفر کی قسم کھا رکھی ہے انہیں تو ہر بات پر ہر حالت میں اعتراض کرنا ہے، اس لیے وہ ایسی بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حقیر چیزوں کے ذکر سے کیا ارادہ کیا ہے؟ قرآن اتنی مقدس کتاب ہے تو اس میں اتنی حقیر اور چھوٹی چیز کا ذکر کیوں آیا ہے؟ اور مشرکین نے کہا کہ ہم تو ایسی چیزوں کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 اتاری۔ اس طرح کفار اور منافقین جب قرآن کے چیلنج کا جواب نہیں دے سکے تو اعتراض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی مثالوں کی کیا ضرورت تھی۔ تو یہاں جواب دیا گیا ہے کہ اللہ کو حیا نہیں آتی، اللہ کو اس چیز سے شرم نہیں آتی کہ وہ مکڑی مکھی یا مچھر کی مثال بیان کرے۔ اس کی ساری مخلوق بہترین اور یونیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں مثال کے ذریعے بات سمجھاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ حیا نہیں فرماتا،
تو اس کا مطلب ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ جب انسان کوئی حیا کرتا ہے کسی چیز سے وہ رک جاتا ہے، اگر اسے کسی چیز سے شرم آتی ہے تو پھر وہ نہیں کرتا کیونکہ اسے لوگوں کا خوف ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی کا خوف نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ تعالیٰ کسی اعتراض، کسی ملامت یا کرٹیسزم سے بالکل نہیں ڈرتا، نہ خوف کرتا ہے اور نہ شرماتا ہے، اس لیے وہ اپنی کتاب میں جو چاہتا ہے جب جیسے چاہتا ہے حقائق بیان کر دیتا ہے۔ ایسی مثالوں کو بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں رکتا۔ ابو جعفر رازی نے ربی بن انس سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مچھر اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک وہ بھوکا ہو، جب وہ سیر ہو جائے یعنی جب اس کا پیٹ بھر جائے، دل بھر جائے تو مر جاتا ہے۔ ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ مثال بیان فرمائی ہے کہ جب یہ دنیا سے خوب سیر ہو جاتے ہیں، ان کا دل بھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا ہے۔ اس آیت میں بعودتن لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ ایک مؤنث مچھر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعودتن سے مراد چھوٹی سے چھوٹی چیز یا اس کا کوئی حصہ، ایذا دینے والی کوئی چھوٹی سی چیز یا اس کا کوئی حصہ، اور موذی حشرات کو بھی بعودتن کہتے ہیں۔ اس آیت میں خاص طور سے مچھر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور وہ بھی مادہ مچھر۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ 200 قسمیں مچھر کی ایسی ہیں جن میں صرف مادہ ہی کاٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی سی بھی مثال بیان کرے، چاہے مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر حقیر یا عظیم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا بعودتن فما فوقہا، کہ مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر، تو اس کے معنی ہے کہ جو چیز اس سے بھی بڑھ کر ہو، کیونکہ مچھر سے بڑھ کر چھوٹی اور حقیر چیز اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو بھی کوئی کانٹا چبھے یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے بدلے میں ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کانٹے کے عوض اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مثال بیان کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو حقیر نہیں سمجھتا، خواہ وہ مچھر جیسی حقیر اور چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ اس کے پیدا کرنے میں کوئی آر یا شرم نہیں محسوس کرتا، اسی طرح سے مثال بیان کرنے میں بھی وہ کوئی آر یا شرم نہیں محسوس کرتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثالیں پیش کرنے سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والے لوگ اور جو لوگ مومن ہوتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہیں اور سمجھتے ہیں جس کی مثال اللہ نے بیان کی وہ درست ہے، حق ہے اور سچ ہے، وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر مومنوں کو غور و فکر کے بعد بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو وہ پھر بھی اسے برحق ہی سمجھتے ہیں کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے تو اس کا فائدہ ہی ہوگا۔ اللہ کی کوئی بھی بات فضول نہیں ہو سکتی یا بغیر فائدے کے نہیں ہو سکتی۔ مومن اپنی عقل کے ساتھ اللہ کی آیات کا مقابلہ نہیں کرتا، جو اللہ نے اتارا حق اور سچ ہی اتارا ہے اور اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کافر اور فاسق وہ اس میں آبجیکشن کرتے ہیں، وہ اس پر کوئی نہ کوئی اعتراض اٹھاتے ہیں، کوئی نقص نکالتے ہیں، ان کے دل میں شک آ جاتا ہے اور کھٹک جاتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ان کے کفر ہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے کسی حکم پر، کسی مثال پر اعتراض کرنا مومن کا رویہ نہیں ہوتا، یہ انہیں کفر کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور یہ ان کے لیے حیرت، گمراہی اور شر کا سبب بنتی ہے۔ وہ لوگ قرآن پڑھ کر اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور وہ ان سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے ہدایت پانے والے لوگ بھی موجود ہیں اور اس سے بھٹکنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ حضرت ابن عباس، ابن مسعود اور بہت سے صحابہ کرام سے روایت کیا گیا ہے کہ یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اس سے بہتوں کو۔ اس کے معنی بیان یہ کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ منافقوں کو گمراہ کرتا ہے اور مومنوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس سے منافقوں کی دلالت اور گمراہی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے مثال بیان کی ہوتی ہے
اس سے انہیں حق اور یقین کا علم تو ہو جاتا ہے، مگر وہ علم کے باوجود اس کی تکذیب کرتے ہیں، اسے جھٹلاتے ہیں، اور یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے ان کو گمراہ کرنے کے۔ وَيَهْدِي بِهِ، اور اللہ اس کے ساتھ یعنی اس مثال کے ساتھ ہدایت بخشتا ہے کثیرہ بہت سے اہل ایمان کو، کیونکہ اس سے ان کے ایمان اور ہدایت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو مثال بیان فرمائی ہوتی ہے اس سے انہیں جس حق اور یقین کا علم ہوتا ہے اس کی وہ تصدیق کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، اور یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے انہیں ہدایت بخشنے کے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں الفاسقین کا لفظ استعمال کیا ہے، فاسقوں سے مراد یہاں پر منافق ہیں۔ فسق کے لغوی معنی ہے باہر نکل جانا، گناہ کر کے اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نکل جانا اور نافرمانی کے کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ فاسق کو ہدایت نہیں دیتا، انہیں اللہ گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے، جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اور رجوع کرتا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے، سچ بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا، نہیں شرماتا، اور ہمیں بھی دین سیکھنے کے لیے حیا نہیں کرنی چاہیے۔ مجاہد کہتے ہیں تکبر کرنے والا اور حیا یعنی شرم کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب مسلمانوں کو قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔